اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے ہماری اس پوری دنیا کو، جو مادی دنیا ہے، اس کو جمع کر دیا۔ فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے بہت سجا دھجا کر پیش کیا گیا۔ کس چیز کو؟ حب الشہوات، شہوات کی محبت کو۔ شہوات کی محبت کیا ہے؟ من النساء والبنین، عورتوں کی اور بیٹوں کی محبت کو۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھیلوں کی محبت کو۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور وہ گھوڑے کہ جن کی پیشانیوں پر نشانیاں ہوتی ہیں، یعنی آج کل کے دور میں آپ مثال کے طور پر بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں کہ جن کے آگے بیج لگے ہوتے ہیں، مثلا ٹویٹا، اوڈی مثال کے طور پر۔ والخیل المسومۃ، جی آ رہی، ہیلو ہیلو، میں تھوڑا تیز بولتا ہوں۔ والخیل المسومہ، یعنی وہ گھوڑے کہ جن کے پیشانیوں پر نشانیاں لگی ہوتی ہیں، سفید نشانیاں، بہت مہنگے گھوڑے اس دور میں جو سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ تو عورتوں کی محبت کو، بیٹوں کی محبت کو، سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھیلوں کی محبت کو، اور اچھی سواریاں، بہترین سواریاں، یعنی آج کل کے دور میں آپ جو بھی آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں۔ والخیل المسومہ والانعام، اور چوپائے یعنی گائیں وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، ان کی محبت کو۔ والانعام والحرث، اور کھیتی یعنی زمین، ان تمام چیزوں کی محبت کو بہت ہی سجا کر پیش کیا گیا لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں، یہ جو جتنی چیزیں خداوند کریم نے اس آیت میں گنوائی ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی ڈریم لائف ہے۔ یعنی کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے پاس مثال کے طور پر اچھی بیوی ہو، اور اگر مثلا عورت ہے تو اچھا شوہر ہو۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے لڑکے ہوں، اس کی اولاد ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے پاس مال و دولت ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے پاس جائیداد ہو، زمین ہو۔ پوری جو ہماری ڈریم لائف ہے اس کو پروردگار عالم نے اس آیت میں جمع کیا، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو تمہاری ڈریم لائف ہے، جسے تم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو، جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر یہ مل گیا تو بس ختم ہو گیا، اس کے بعد یعنی اور کیا چاہیے مجھے، یہ مل جانا چاہیے، یہ میری کامیابی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس پس زندگی کا سر و سامان ہے۔ حیات الدنیا، دنیا کس سے نکلا ہے؟ ادنا سے، ادنا مذکر، اس کی مؤنث دنیا،
ادنا یعنی پست، اور اس کی جو مؤنث ہے یعنی دنیا یعنی پس زندگی، یہ پس زندگی کا سر و سامان ہے۔ یہ ہم زندگی ابھی گزار رہے ہیں، اس کو خداوند کریم نے پست زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور دیکھو اگر اچھا ٹھکانہ چاہتے ہو تو دنیا میں کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، واللہ عندہ حسن المآب، خداوند کریم کے نزدیک ہے جو کہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اس سے بہتر کی تمہیں خبر دوں، یعنی تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ میرے پاس مال ہو، دولت ہو، اچھی گاڑی ہو، کھیت ہو، جائیداد ہو میری، اس سے اچھی لائف نہیں ہو سکتی۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دے سکتا ہوں۔ وہ بہتر کیا چیز ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، لیکن جو اس سے بہتر ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا ہر ایک کے لیے، خداوند کریم نے کافر کو بھی دی ہے، خداوند کریم نے مومن کو بھی دی ہے، ہر ایک کو دی ہے، فرعون کو بھی دی ہے اور جناب سلیمان کو بھی دی ہے مثال کے طور پر، قارون کو، نمرود کو، شداد کو بھی دی ہے مثال کے طور پر، حضرت داؤد کو بھی خلیفہ بنایا، حضرت یوسف کو بھی مصر کا جو ہے وہ وزیر بنایا، ہر ایک کو دی ہے۔ لیکن وہ جو اس سے بہتر ہے، اس دنیا سے بہتر ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، وہ فقط ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس۔ وہ کیا چیز ہے جو اس سے بہتر ہے، اس دنیا سے بہتر ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ دنیا چاہے جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، بالآخر آپ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ بلینر کیوں نہ ہو جائیں، آپ پوری کائنات کے مالک کیوں نہ بن جائیں، پوری کائنات کی بادشاہت آپ کو کیوں نہ دے دی جائے، لیکن بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن وہ والی جو جنت ہے جو اس سے بہتر ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور کیا ہے وہاں پر؟ وازواج مطہرہ، پاک اور پاکیزہ جوڑے ہیں وہاں پر، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہے وہاں پر۔ واللہ بصیر بالعباد، اور خداوند کریم اپنے بندوں کے بارے میں بہت زیادہ بصیر ہے، بہت زیادہ ان کو دیکھنے والا ہے، بہت زیادہ ان کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں آج ان نصیحتوں کو پیش کرنے والے ہیں جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ نصیحتیں جو امام نے اپنے شیعوں سے ارشاد فرمائی ہیں، اور اپنے تمام شیعوں سے کہا کہ ان نصیحتوں کو اپنا نصب العین قرار دو، اور ان نصیحتوں کا جو مین مقصد، یا جیسے آپ کہنا چاہیے کہ ہیڈ لائن ہے، وہ یہی قرآن مجید کی آیت ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے، اس کو فانی زندگی سمجھو، اس دنیا کو گزرگاہ سمجھو، اور اس دنیا سے اپنا توشہ جمع کرو۔ کون سا توشہ؟ توشہ آخرت۔ فرمایا کہ ایھا الناس انکم فی ھذہ الدار اغراض تتنصل فیکم المنایا، اے لوگو جان لو تم اس دنیا میں، فی ھذہ الدار یعنی اس دنیا میں، اغراض تم ہدف قرار دیے گئے ہو۔ ہدف قرار دینے سے کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ تیر اندازی کی جو پریکٹس کی جاتی ہے تو سامنے ایک ہدف لگایا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے شوٹنگ کی اگر جو پریکٹس کی جاتی ہے تو سامنے ایک ہدف لگایا جاتا ہے۔ کیا تم اس ہدف کی مانند قرار دیے گئے ہو اس دنیا میں؟ تتنصل فیکم المنایا، اور تمہاری طرف جو پریکٹس کرنے والی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ اموات ہیں، موت پریکٹس کر رہی ہے تمہاری طرف۔ کبھی مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ، کبھی مثال کے طور پر بخار، کبھی مثال کے طور پر پانی میں ڈوبنا، یعنی مختلف طریقے سے تم پر کیا ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے تیر اندازی کرنے والے اپنے ہدف کی طرف تیر پھینک کر مشقیں کرتے ہیں، یا شوٹنگ کرنے والے گولی چلا کر اپنے ہدف کی طرف مشق کرتے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی ہدف قرار دیے گئے ہو، اور تم پر جو مشق کرنے والی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ تمہاری موت ہے، جو مسلسل تمہارے تعاقب میں۔ لن يستقبل احد منکم یوما جدیدا من عمرہ الا بانقضاء آخر من اجلہ،
دیکھو تم میں سے جو شخص بھی، تم میں سے ہر شخص کبھی بھی نئے دن کا استقبال نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی زندگی کا ایک دن کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ ہم استقبال کیسے کرتے ہیں؟ سالگرہ منا کر، سال کم ہو گیا، سال کم ہونے پہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ خوب، اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے میرے خیال سے۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے نئے دن کا استقبال نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی زندگی کا ایک دن، یعنی اگر میں کل کا دن دیکھوں گا تو آج کا دن میری زندگی سے ختم ہو گیا، یعنی میں ختم ہو رہا ہوں، دن بدن کیا ہو رہا ہوں؟ ختم ہو رہے ہیں ہم فنا کی طرف، اس دنیا سے فنا کی طرف، یعنی اس دنیا سے فنا ہو کر اخروی زندگی کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں فَأَيَّةِ أَكْلَةٍ لَيْسَ فِيهَا غُصَص، پس یہ کون سا کھانا ہے کہ جس کھانے میں ایسی چیز نہ ہو کہ جو تمہارے حلق میں نہ اٹکے۔ ام أَيِّ شُرْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَرِق، یا کون سا گھونٹ ہے کہ جس گھونٹ کو پینے کے ساتھ گلے میں پھندا نہ لگے۔ یہ تعبیر ہے امام کی، گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں کی ہم نے، تو یہ جو بھی تعبیر ہے یہ تعبیر اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ کہ اس دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ یا اس دنیا کے ہر کمال کے ساتھ ایک عیب چپکا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی کمال حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کے، جسے آپ کہنا چاہیے سائیڈ ایفیکٹس، وہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ نے زیادہ شوگر کھائی تو آپ کو خوف ہے کہ شوگر لاحق ہو جائے گی، زیادہ روغنی غذائیں کھائیں تو خوف ہے کہ آپ کا کولیسٹرول کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، جہاں آپ تھوڑے سے بڑے گھر میں گئے فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو چوروں سے کیسے بچایا جائے، اس کے دروازے کھڑکیاں جو ہے وہ مضبوط لگائے جائیں، کیا ایسا نہ ہو کہ چور داخل ہو جائے۔ آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، مثال کے طور پر بڑی گاڑی لینے گئے تو اس کی مینٹیننس زیادہ ہے، اس کا رکھ رکھاؤ زیادہ ہے۔ تو جیسے جیسے انسان اس دنیا میں کمال کی منزل طے کرتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کمال کے ساتھ ساتھ کچھ عوارض ہیں اس کے جو اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، وہ آپ کو برداشت کرنے ہیں۔ فقیر ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو کیا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے، کہاں پہ رکھیں اس کو؟ بینک میں رکھیں یا گھر میں رکھیں؟ گھر میں رکھیں تو کیسے رکھیں؟ کوئی باڈی گارڈ ہونا چاہیے، کوئی چوکیدار ہونا چاہیے مثال کے طور پر، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ حملہ ہو جائے، ڈکیتی پڑ جائے، مثال کے طور پر چوری ہو جائے، خدا نخواستہ۔ تو یہ جو عبارت ہے مولا کی کہ فَأَيَّ أَكْلَةٍ لَيْسَ فِيهَا غُصَص ام أَيُّ شُرْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَرَق، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں۔ استصلحوا ما تقدم علیہ بما تضعنون عنہ فإن اليوم غنیمہ، بس امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اصلاح کرو اپنی، کس چیز کی اصلاح کرو؟ جس چیز کے اوپر تم اقدام کرنے والے ہو، یعنی جس چیز کے اوپر تم پیش ہونے والے ہو۔ تمہارا سامنا کس سے ہونے والا ہے؟ تمہارا سامنا موت سے ہونے والا ہے، تمہارا سامنا قبر سے ہونے والا ہے، تمہارا سامنا برزخ سے ہونے والا ہے، تمہارا سامنا جو ہے وہ خداوند کریم سے ہونے والا ہے۔ بس جس کے ساتھ تمہارا سامنا ہونے والا ہے اس کے لیے کیا کرو؟ اصلاح کرو اپنی، جس کی طرف تم سفر کرنے والے ہو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ غَنِيمَةٌ وَغَدًا لَا تُدْرِي لِمَنْ ہُوَ، کیونکہ جو آج کا جو دن ہے وہی غنیمت ہے، یعنی ہم جو جی رہے ہیں وہ یہی لحظہ ہے جو ابھی ہم جی رہے ہیں۔ جو ہماری زندگی گزر گئی ہے اسے ہم پوری کائنات دے کر بھی واپس نہیں لا سکتے۔ جو ہماری زندگی میں آنا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا نہیں معلوم، اگلا دن ہماری زندگی میں آنا ہے یا نہیں معلوم۔ تو ہمارا جو کل سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ یہی پریزنٹ، یعنی جو ابھی ہم جو گزار رہے ہیں یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ غَنِيمَةٌ، پس جو آج کا دن ہے اس کو غنیمت شمار کرو۔ غداً لا تدری لمن ہوا، کل کا جو دن ہے وہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کے لیے ہوگا، آیا تم کل زندہ بھی رہو گے یا زندہ نہیں رہو گے۔ اہل الدنیا فی سفر یحلون عقد رحالہم فی غیرہا، پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے
باسی ہیں، جو اہل دنیا ہیں، دنیا کے رہنے والے ہیں، یہ ایسا سفر کر رہے ہیں کہ یہ اپنے سفر کا بار اس دنیا کے علاوہ کسی اور دنیا میں اتاریں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، آپ سفر کرتے ہیں اور اپنا جو بھی آپ کا لیگیج ہے وہ جہاز میں یا مثال کے طور پر بسیں ہیں تو وہاں پر آپ رکھتے ہیں، اور پھر جب آپ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں اپنے مقصد پر تو پھر آپ اپنا لیگیج جو ہے وہ دوبارہ اتارتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو آپ لیگیجز یہاں سے بھر رہے ہیں دنیا کا، یہ اترے گا کہاں؟ یہ اس دنیا میں نہیں اترے گا، یہ کسی اور دنیا میں اترے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنے لیگیجز میں کیا بھرا ہے، اپنے سامان میں کیا بھر کر لے کے جانے۔ اہل الدنیا فی سفر یحلون عقد رحالہم فی غیرہا قد خلت منا اصول نحن فروعها۔ یہ عجیب جملہ ہے مولا کا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں دیکھو جو ہمارے اصل تھے وہ گزر گئے، یعنی کون؟ ہمارے باپ دادا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم فر ہیں، یعنی میں فر ہوں، ایک ہے اصل اور ایک ہے فر، صحیح، جڑ اور ایک ہے شاخ اور پتے۔ جو میری اصل تھی وہ میرے باپ دادا تھے، یعنی میرے اجداد۔ کہا کہ قد خلت منا اصول، ہم میں سے جو اصول تھے، یعنی جو ہماری جڑیں تھیں، ہمارے آباء و اجداد، وہ چلے گئے۔ وَنَحْنُ فُرُوعُهَا، اور ہم اسی جڑ کی کیا ہیں؟ شاخیں۔ فما بقاء الفرع بعد اصلہ، جب اصل باقی نہ رہی تو بتاؤ فرع کیسے باقی رہے گی؟ یعنی جب تمہارے باپ دادا باقی نہیں رہے تو تم کیسے باقی رہو گے؟ نہیں باقی رہ سکتے۔ اَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا أَطْوَلَ أَعْمَارًا مِنْكُمْ، مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں گئے جو تم سے زیادہ عمریں رکھتے تھے؟ یعنی آج کل کیا ایوریج چل رہا ہے عمروں کا؟ 60 سال 70 سال، صحیح۔ کوئی 100 سال جی لے تو کہتے ہیں بھائی اب کتنا جیو گے، صحیح نا۔ تو کہا کہ جو ہمارے باپ دادا تھے وہ یقیناً ان کی عمریں جو تھیں وہ ہم سے کئی زیادہ طولانی تھیں، کہ اس کے باوجود بھی چلے گئے۔ یعنی حضرت نوح جیسی شخصیت، شیخ الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی کیا چلے گئے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی لمبی عمر گزاری دنیا میں تو دنیا کو کیسا پایا؟ کہا کہ بالکل ایسے کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو 2000 سال جس نے عمر پائی ہے۔ ہماری تو مشکل سے 60 70 50، اس سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ لوگ کہاں گئے کہ جو تم سے زیادہ طویل عمریں رکھتے تھے۔ وَأَبْعَدَ آمَالًا، اور جو امیدوں کے اعتبار سے تم سے زیادہ لمبی لمبی امیدیں رکھتے تھے۔ أَتَاكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا لَا تَرُدُّهُ یا مَا لَا تَرِدُهُ مَا لَا تُرِدُهُ، اے آدم کے بیٹے تجھ تک وہ چیز آ کر رہے گی کہ جس کو تو نہیں چاہتا ہے۔ اگر اس عبارت کو مَا لَا تَرِدُهُ سے پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے آدم کے بیٹے تجھ تک وہ چیز آ کر رہے گی جس کو تو نہیں چاہتا ہے۔ ہم سب کس کو نہیں چاہتے ہیں؟ موت کو نہیں چاہتا کوئی بھی، جانا نہیں چاہتا ہے کوئی بھی۔ اور اگر اس کو یوں پڑھیں مَا لَا تَرُدُّهُ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے آدم کے بیٹے تجھ تک وہ چیز آ کر رہے گی جس کو تو رد نہیں کر سکتا ہے، پلٹا نہیں سکتا ہے اس کو، یعنی مراد وہی موت ہے۔ موت تو تجھ تک آ کر رہے گی۔ وَذَهَبَ عَنْكَ مَا لَا يَعُودُ، اور تجھ سے وہ چیز چلی جا رہی ہے جو دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گی۔ ہماری وہ سانسیں جو ہم گزار چکے ہیں، کل والا دن جو ہم گزار چکے ہیں، پرسوں والا دن جو ہم گزار چکے ہیں، وہ کبھی بھی اب پلٹ کر نہیں آئے گا ہماری زندگی میں۔ فَلَا تَعُدَّنَّ عَيْشًا مُنصَرِفًا عَيْشًا، عجیب جملہ ہے۔ یعنی اس وصیت کا ایک ایک جملہ وہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے پلو سے باندھ لے اور اس کو اپنا نصب العین قرار دے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان سعادت والی زندگی نہ گزارے۔ امام فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعُدَّنَّ عَيْشًا مُنصَرِفًا عَيْشًا، پس وہ زندگی جو مسلسل رد و بدل میں گزر رہی ہے، مسلسل تغیر ہے اس زندگی میں، امام فرماتے ہیں کہ اس زندگی کو زندگی قرار نہ دو۔ یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ جیسے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے یہی کافی ہے کہ کل بال فیہا کل جدید فیہا بال،
اس دنیا کی ہر نئی چیز پرانی ہو رہی ہے. ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اب تو ماشاءاللہ سے لیڈیز ہیں، کتنی جلدی مثال کے طور پر کپڑوں کے اسٹائل جو تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک شادی سے دوسری شادی بھی نہیں آ پاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پرانا ہو گیا. اور اسی طریقے سے یعنی لیڈیز کی میں نے مثال دی، ورنہ تمام چیزیں مثلا گاڑیوں کہا کہ یہ جو ماڈل ہے انتہائی شاندار ماڈل ہے، اس سے بہترین کوئی ماڈل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر کچھ دن گزرتے ہیں یا ایک سال گزرتا ہے، اس سے کئی بہترین گاڑی موجود ہو جاتی. موبائل مثال کے طور پر اس سے بہتر کوئی موبائل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یعنی کچھ دن گزرتے ہیں اس سے بہتر موبائل آ جاتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی، جسے کہنا چاہیے کہ بے ثباتی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس دنیا میں ہر نئی چیز کیا ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی بات کہ ہم خود پرانے ہو رہے ہیں. ہم بھی کیا ہو رہے ہیں؟ پرانے. یعنی ہم زندگی گزارتے ہیں، ایک دم سے جب کوئی ہمیں انکل بولتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، یا ایک دم سے کوئی کسی کو آنٹی بولتا ہے تو تھوڑا سا عجیب سا گزرتا ہے کہ نہیں. اور پھر انسان خود سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا میں اتنا بوڑھا ہو گیا؟ یعنی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے اور ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم پرانے ہو رہے ہیں. فلا تعدن عیشا منصرفا عیشا، پس جو مسلسل متغیر ہونے والی زندگی ہے اس کو زندگی قرار نہ دو. ما لک منہ الا لذۃ تزدلف بک الی حمامک. یہ جو زندگی آپ اور میں گزار رہے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زندگی میں سے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس لذت کے جو تمہیں تمہاری موت کے نزدیک کر رہی ہے. یعنی اس زندگی کی ہر لذت ہمیں کہاں سے نزدیک کر رہی ہے؟ موت سے. وَتُقَرِّبُكَ مِنْ أَجَلِكَ، اور تم کو تمہاری جو اجل ہے اس سے نزدیک لے کر جا رہی ہے. فَكَأَنَّكَ قَدْ صِرْتَ الْحَبِيبَ الْمَفْقُودَ، گویا ایسے ہے کہ تم ایک دن تمہارا تذکرہ ہوگا کہاں پر؟ کتابوں میں اور فاتحہ کی لسٹ میں. صحیح ہے؟ جب گھر والے فاتحہ کی لسٹ دیں گے تو اس میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. کہا کہ ان قریب گویا تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جو وہ حبیب کے جو کہ چلا گیا ہے، جدا ہو گیا ہے، ہم سے جدا ہو گیا. والسواد المحترم، اور تم ان قریب ایک موت کی گھاٹی میں چلے جاؤ گے. فعلیک بذات نفسک، جب یہ ساری باتیں تم قبول کر رہے ہو، یہ جتنی باتیں ہم میں سے کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. جب تم یہ ساری باتیں قبول کر رہے ہو تو فعلیک بذات نفسک، تو پس تم پر لازم ہے کہ خود اپنے اوپر توجہ دو، بجائے اس کے کہ یہ دیکھو کہ فلاں نے کیا پہنا ہے، فلاں کیوں نہیں آیا تھا، فلاں کا شوہر کیا کرتا ہے، فلاں کی بیوی کیا کرتی ہے، فلاں کے شوہر نے کیا کیا، فلاں کی ساس اس کے ساتھ کیا کرتی ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. فعلیک بذات نفسک، فلاں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، فلاں حجاب کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ضروری کیا ہے؟ خود اپنے نفس کے اوپر توجہ دو. وَدَعْ مَا سِوَاهَا، اور جو تمہارے نفس کے علاوہ ہے اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. وَاسْتَغْنِ بِاللَّهِ يُعِنْكَ، اور اس کام میں اللہ سے مدد طلب کرو تو اللہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا. پھر ایک اور وصیت میں امام شاہ فرماتے ہیں کہ ان کلامی لو وقع طرف منہ فی قلب احدکم لصار میتا. دیکھو یہ جو کلام میں تم سے کہنے والا ہوں، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ یہ کلام، یعنی یہ سارا کلام ہے، یہ غیروں سے نہیں ہے، یہ ساری وصیتیں شیعوں سے ہیں. شیعوں کو جمع کر کے امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو میرا کلام ہے، اگر اس کلام کا کچھ حصہ تمہارے دل میں ٹھہر جائے، جو میں گفتگو کرنے والا ہوں اس گفتگو کا کچھ حصہ تمہارے دلوں میں ٹھہر جائے، لصار میتن، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مردہ ہو جاؤ گے. یعنی اس کی تاثیر یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر جائے. الا یا اشباحا بلا ارواح، اے وہ لوگوں کہ جو بغیر روح کے زندگی بسر کر رہے ہو. وذبابا بلا مصباح، بغیر چراغ کے زندگی بسر کر رہے ہو. کأنکم خشب مسندہ، گویا تم خشک سرکنڈوں کی مانند ہو. واصنام مریدہ، گویا تم بتوں کی مانند ہو کہ جو زندہ تو نہیں ہے، یعنی جن کے اندر روح نہیں ہے. الا تأخذون الذهب من الحجر، کیا تم پتھر سے سونے کو نہیں لے سکتے ہو. الا تقتبسون الضیاء من النور الازہر، کیا تم روشن نور سے چراغ اور روشنائی کو نہیں لے سکتے ہو.
الا تأخذون اللؤلؤ من البحر، کیا تم سمندر سے موتیوں کو نہیں لے سکتے ہو؟ مولا کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ سونے کی، چاندی کی، نور کی، کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خذوا الکلمۃ الطیبہ ممن قالها، میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ کہ اچھی بات لے لو جس نے بھی کہی ہو، اچھی بات لے لو جس نے بھی کہی ہو۔ وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ بِهَا، اگرچہ کہ وہ مجھ جیسا مولوی کیوں نہ ہو جس پر خود عمل نہ کرتا ہو، گفتگو سے کہہ رہا ہے، لیکن اگر اس کی باتیں اچھی ہیں تو اس کی بات کو لے لو، چاہے وہ خود اس کے پر عمل نہ کرتا ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، کیونکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو گفتگو کو سنتے ہیں لیکن گفتگو میں سے جو سب سے بہترین گفتگو ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے ہدایت کی۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ویحک یا مغرور، اے وہ شخص کے جو فریب زدہ ہے، جو دھوکے میں آ چکا ہے، تجھ پر وائے ہو۔ الا تحمد من تعطیہ فانیا ویعطیک باقیا، کیا تو اس ہستی کی حمد اور ثنا نہیں کرے گا کہ جس کو تو فنا چیز دیتا ہے اور بدلے میں وہ تجھے باقی رہنے والی چیز دیتا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ خود مولا ارشاد فرماتے ہیں درہم یغنی بعشرۃ، ایک درہم جو کفایت کرتا ہے 10 درہم سے، تبقى الی 700 ضعف مضاعفۃ من جواد کریم، یعنی ایک درہم جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ ایک درہم جو کہ فنا ہو جانے والا ہے، اس کے بدلے میں پروردگار عالم تمہیں کتنا زیادہ دیتا ہے؟ 700 گنا زیادہ دیتا ہے، 700 گنا زیادہ۔ اتاک اللہ عند مکافات، جب بدلے کا دن آئے گا تو خداوند کریم وہ ایک درہم جو کہ ختم ہو جانے والا تھا، اس کے بدلے میں پروردگار عالم تمہیں 700 گنا زیادہ دے گا۔ ہوا مطعمک و ساقی کا، کیا تم اس کی حمد اور ثنا نہیں کرتے ہو کہ جو خداوند کریم تمہیں کھانا کھلانے والا ہے، تمہاری پیاس بجھانے والا ہے، وہ معافی کا، تمہیں عافیت اور صحت دینے والا ہے، وہ کافی کا، جو تمہارے لیے کافی ہے، وہ ساتروں کا، ممن یرائی کا، جو تمہارے پردہ پوشی کرنے والا ہے، من حفظہ کا، من فی لیل کا و نہار کا، وہ ہستی کہ جو رات اور دن میں تمہاری حفاظت کرنے والی ہے، وہ اجابہ کا عند اضطرار کا، اور جو مصیبت کے وقت تمہیں جواب دینے والی ہے، وہ عزم لک علی الرشد فی اختبار کا، اور وہ ہستی کہ جو ہمیشہ تمہاری ہدایت کے در پہ ہے، کأنک قد نسیت لیالی او جاعک او خوفک، گویا تو نے ان راتوں کو بھلا دیا ہے، یا اپنی بھوک کو بھلا دیا ہے، یا اپنے خوف کو بھلا دیا ہے، کہ جن راتوں میں، جن بھوک میں، جس خوف میں دعوتہ، تو نے اس خدا کو پکارا، فاستجاب لک، اور اس نے تیری دعا کو قبول کیا۔ فاستوجب بجمیل صنیعہ الشکر، پس اس وجہ سے وہ بہترین کام جو خداوند کریم نے تیرے ساتھ کیا، اس کے ذریعے سے وہ مستحق ہو گیا کہ تو اس کا بہترین شکر ادا کر، لیکن شکر تک کجا؟ تو اس خدا کو ہی بھول بیٹھا۔ فنسیتہ، تو اس خدا کو بھلا بیٹھا۔ فی من ذکر، جس کا بارے میں ذکر کیا گیا اس کو تو بھلا بیٹھا۔ وخالفتہ فیما امر، اور جن چیزوں کے بارے میں خداوند کریم نے تجھے حکم دیا تو نے اس کی مخالفت کی۔ ویلک انما انت لص من لصوص الذنوب، تجھ پر وائے ہو، تو چور ہے۔ کس کا چور ہے؟ گناہوں کا۔ چور کیوں کہا گیا؟ لص عربی زبان میں کہتے ہیں جو چوری چھپے، یعنی چھپ کر چوری کرتا ہے، اس کو لص کہا جاتا ہے۔ کہ تو ویسے تو دنیا والوں کے سامنے بہت ہی دیندار اور پاک باز بنتا ہے، لیکن تیری خلوتیں معصیت سے بھری ہوئی ہیں، تو گویا تو کیا ہے؟ گناہوں کا چور ہے۔ کلما عرضت لک شہوۃ او ارتکاب ذنب سارعت الیہ، جب بھی تیرے سامنے کوئی شہوت پیش آتی ہے یا کوئی گناہ تیرے سامنے آتا ہے تو فوراً سے تو اس کو انجام دیتا ہے۔ واقدمت بجہلک علیہ، اور اپنی جہالت کے سبب فوراً سے اس کے اوپر اقدام کرتا ہے۔ فارتکبتہ کأنک لست بعین اللہ، اور تو گناہ کو ایسے انجام دیتا ہے کہ گویا خدا تیرے دیکھ نہیں رہا۔ او کأن اللہ لیس لک بالمرصاد، تو گناہ کو ایسے انجام دیتا ہے کہ گویا خداوند کریم
تیری گھات میں نہیں بیٹھا ہوا۔ یا طالب الجنت ما اطول نومک، اے جنت کو طلب کرنے والے تیری نیند کتنی طولانی ہے۔ یعنی ہم سب کیا ہیں؟ سو رہے ہیں۔ سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الناس نیام، لوگ سب کے سب کیا ہیں؟ سو رہے ہیں، جیسے کلاس میں بھی سو رہے ہیں۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مریں گے تو اس وقت بیدار ہوں گے۔ یعنی ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب ہم مریں گے۔ ابھی ہم سب کے سب کیا ہے؟ غفلت میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یا طالب الجنت، تجھے جنت چاہیے لیکن اس کے باوجود تو غفلت کا شکار ہے، سو رہا ہے۔ اطول نومک وَأَقَلَّ مَطِيَّتَک، تیری سواری کتنی سست روی سے آگے بڑھ رہی ہے جنت کی طرف۔ وَأَوْهَى ہمتک، جنت کو حاصل کرنے میں جو تیری ہمت ہے وہ کتنی کمزور اور کس قدر ضعیف ہے۔ یا حاربا من النار ما احس مطیتک، اے آتش جہنم سے بھاگنے والے تیری سواری کس قدر تجھے ابھار رہی ہے اسی آتش جہنم کی طرف۔ یعنی ایک طرف سے تجھے خوف ہے آتش جہنم کا، لیکن دوسری طرف سے تو سارے وہ کام کر رہا ہے کہ جو تجھے کہاں پہنچانے والے ہیں؟ جہنم میں۔ وما اکسبک لما یوقعک فیہا، اور جو کچھ تو کما رہا ہے وہ کس قدر تجھے ابھارنے والی ہے کس چیز کے اوپر؟ کہ جو تجھے جہنم میں واقع کر دے۔ پھر امام اشار فرماتے ہیں کہ انظروا الی هذه القبور سطورا بافناء الدور۔ ایک سوال پڑھے محمد والا فرمائیں کہ دیکھو یہ جو قبرستان میں قبریں بنی ہوئی ہیں ان کی طرف نگاہ کرو، یہ جو وسیع اور عریض میدان میں قبریں بنی ہوئی ہیں ان کی طرف نگاہ کرو۔ تدانوا فی خططہم، یہ قبریں کتنی آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ وقربوا فی مزارہم، اور یہ اس اپنے مزار میں یعنی اس قبرستان میں ایک دوسرے سے کتنے نزدیک ہیں۔ وبعدوا فی لقائہم، لیکن اپنی ملاقات میں کس قدر دور ہیں۔ عمروا فخربوا، انہوں نے تعمیر کیا لیکن خراب کر دیا کس کو؟ اپنی آخرت کو۔ دنیا کو تعمیر کیا اور آخرت کو خراب کر دیا۔ وآنسوا فأوحشوا، انہوں نے دنیا سے انس اور دل لگایا، پس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں قبر کی وحشت نے گھیر لیا۔ یابن آدم یابن الایام الثلاثہ، اے 3 دنوں کے بیٹے، اے 3 دنوں کے بیٹے۔ پہلا دن کون سا؟ یومک الذی ولدت فیہ، پہلا دن وہ دن کہ جس دن تو اس دنیا میں آیا۔ ویومک الذی تنزل فیہ قبرک، دوسرا دن وہ کہ جس دن تجھے تیری قبر میں اتارا جائے گا۔ ویومک الذی تخرج فیہ الی ربک، تیسرا دن وہ کہ جس دن تو قبر سے خارج ہوگا اپنے پروردگار کے پاس۔ یعنی یہ 3 دن کے ہم بیٹے ہیں۔ ہماری کل ہسٹری کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ ایک دن دنیا میں آتے ہیں، ایک دن دنیا میں چلے جائیں گے، اور پھر ایک دن اس دنیا سے یعنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فَيَا لَهُ مِنْ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بس یہ کتنا عظیم دن ہوگا کہ جس دن ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اما واللہ لو آینتم ما انتم ملاقوہ وما انتم الیہ صائرون لقلتم یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ خدا کی قسم اگر تم وہ چیز دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے کہ جس سے تم ملاقات کرو گے، یعنی ابھی تو ہم سب نے سنا ہوا ہے موت آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا، وہ ہماری روح کو ایسے قبض کرے گا کہ جیسے ململ کے کپڑے کو کانٹوں پہ ڈال کر اس سے کھینچا جاتا ہے مثال کے طور پر۔ پھر اس کے بعد منکر و نکیر آئیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فشار قبر ہوگا، قبر ہمیں نچوڑے گی۔ یہ سب باتیں ہم نے کیا رکھی ہیں؟ سن رکھی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ امام فرماتے کہ خدا کی قسم اگر تم وہ چیز دیکھ لو جس سے تم ملاقات کرو گے، یعنی موت کے فرشتے سے، قبر سے،
وما انتم الیہ صائرون، اور اگر وہ چیز تم دیکھ لو کہ جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لقلتم، تو تم ضرور بضرور کیا اٹھو گے، یہ والی آیت، یا لیتنا، کہ اے کاش، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے کاش ہمیں دوبارہ پلٹا دیا جائے، ہم اپنے پروردگار کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، ونکون من المؤمنین، اور ہم اگر دوبارہ پلٹا دیا جائے تو ہم کیا ہوں گے، انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے، بالکل مومنین، بالکل سیدھے سیدھے۔ اور اس وقت پھر خداوند کریم کیا کہے گا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون، بلکہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہو گئی ہے جو یہ چھپاتے تھے من قبل، ولو ردو، پھر خداوند کریم کہے گا کہ ولو ردو، یہ اس قدر ڈھیٹ ہے کہ اگر میں اس کو ابھی دوبارہ پلٹا دوں، لعادوا لما نہوا، تو یہ انہی کاموں کی طرف دوبارہ لپکے گا جس سے اس کو منع کیا گیا۔ یہ جو ابھی کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، میں مومن بن جاؤں گا، میں بالکل سیدھی زندگی گزاروں گا، اگر میں نے اس کو پلٹا دیا تو یہ دوبارہ انہی کاموں میں مصروف ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی انسان کے ڈھیٹ پن کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت بھی انسان جھوٹ بولے گا جب سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انزل الدنیا کمنزل نزلتہ وارتحلت عنہ، دنیا کو ایسے قرار دو کہ جیسے تم نے ایک منزل میں اترے ہو اور پھر اس کے بعد وہاں سے تم آگے بڑھ گئے ہو، یعنی گزرگاہ، یعنی کرائے کا مکان۔ کرائے کے مکان میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کرائے کا مکان لے اور اس کے اوپر خرچہ کرتا رہے، لگژری خرچہ کرے، اس کو بنوائے، اس میں کام کروائے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ کتنا پاگل آدمی ہے، ایک کرائے کے مکان میں اتنا خرچہ کر دیا، حالانکہ معلوم ہے کہ اس کو یہ مکان کیا کرنا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ تو ہم سب کتنے بیوقوف ہیں کہ یہ کرائے کے مکان میں ہم رہ رہے ہیں اور کتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر، کتنی اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں اسی دنیا کے اوپر جس دنیا کو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے۔ او کمال ان اصبتہ فی منامک، دنیا کو ایسے قرار دو کہ جیسے تم نے کوئی خواب دیکھا ہو، فاستیقظت، اور ایک دم سے پھر کیا ہو، تم خواب سے بیدار ہو جاؤ۔ بس اوقات ہوتا ہے انسان جب، اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے کہ بلی کو خواب میں بھی کیا نظر آتے ہیں، چڑچڑے۔ جب انسان بہت زیادہ سوچتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ ہاں میرے پاس مثال کے طور پر اچھی گاڑی میں سفر کر رہا ہے یا اچھے گھر میں موجود ہے، اور ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہا دنیا کو اس خواب کی مانند قرار دو کہ تم نے تھوڑی دیر کے لیے وہ خواب دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے تم نے اس خواب سے لذت لی، اور ایک دم سے تمہاری آنکھ کیا ہو گئی، کھل گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام سے پوچھا گیا کہ ان اشد الناس زہدن، لوگوں میں سب سے زیادہ زہد رکھنے والا شخص کون ہے؟ فرمایا کہ من لا یبالی الدنیا فی ید من کانت، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد شخص وہ ہے جس کو پرواہ نہ ہو کہ دنیا کس کے ہاتھ میں، جس کو کوئی فرق نہ پڑے کہ پڑوسی کے گھر پہ کون سا ٹی وی آیا ہے، جس کو کوئی فرق نہ پڑے کہ پڑوسی کے پاس کون سی کار ہے، مثال کے طور پر جس مثال خاتون کو کوئی فرق نہ پڑے کہ اس کی خاندان کی خاتون نے کون سا سونے کا سیٹ بنایا ہے، کون سا نیا جوڑا پہنا ہے۔ من لا یبال الدنیا فی ید من کانت، جس کو کوئی فکر نہ ہو کہ دنیا کس کے ہاتھ میں۔ پھر امام سے پوچھا گیا کہ من اکثر الناس صفقتاً، لوگوں میں معاملے کے اعتبار سے سب سے گھاٹا اٹھانے والا شخص کون سا ہے، یعنی کون سا شخص ہے کہ جس نے اپنے معاملے میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا۔ امام ارشاد فرماتے کہ من باع الباقی بالفانی، جو باقی کو بیچ دے فانی کے عوض۔ باقی کیا ہے، رہنے والی چیز، آخرت ہے، جو اپنی آخرت کو بیچ دے کس کے عوض، دنیا کے عوض۔ صحیح ہے، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پسر سعد کو امام نے کتنا سمجھایا، شب عاشور امام نے سمجھایا کہ کیا تم میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا، یزید جو ہے وہ میرے جو زمینیں ہیں وہ زمینیں میری لے لے گا۔ امام نے کہا کہ میں اس سے اچھی زمینیں تجھے دوں گا،
کہا کہ میرے گھر بار جو میرے گھر والے ہیں ان کو مثال کے طور پر تنگ کرے گا۔ امام نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں۔ ہر چیز کی ضمانت لی سید الشہداء نے، لیکن جب دیکھا کہ وہ اس کی آنکھوں پر پٹی بن چکی ہے، کس کی پٹی بن چکی ہے؟ دنیا کی، اور وہ اب منصرف ہونے والا نہیں اپنے ارادے سے، تو امام نے جاتے ہوئے اس سے کہا کہ جس رائے کی حکومت کے لیے تو میرا خون بہانا چاہتا ہے، اس رائے کی حکومت سے تجھے تھوڑا سا بھی گندم نصیب نہیں ہوگا۔ جس پر اس نے کیا کہا کہ اگر گندم نہ ملی تو میں جو پر گزارا کر لوں گا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا؟ من باع الباقی بالفانی۔ کتنا معاوضہ دیا ہوگا ابن زیاد نے امام حسین کے لاشا پامال کرنے والوں کو۔ وہ شخص جو امام حسین کا سر لے کر گیا ابن زیاد کے دربار میں، اس کو کتنے پیسے ملے ہوں گے مثال کے طور پر؟ وہ شخص کہ جس نے سید الشہداء کے خیمے جلائے، اس کو کتنے پیسے، کتنا انعام ملا ہوگا؟ وہ شخص جو حضرت حبیب ابن مظاہر کے سر پر لڑ رہا تھا، حبیب ابن مظاہر کو جب شہید کیا گیا تو 2 افراد نے مل کر شہید کیا تھا حبیب ابن مظاہر کو، تو ان میں سے ایک شخص نے جیسے ہی جناب حبیب کی شہادت ہوئی، اس نے جناب حبیب ابن مظاہر کا سر تن سے جدا کیا اور لے کر پورے لشکر میں گھومنے لگا۔ تو وہ جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا کہ یہ حبیب ابن مظاہر کے قتل میں میں بھی شریک ہوں، لہٰذا یہ سر مجھے دے دو۔ دونوں لڑنے لگے، تو جو یزید کے لشکر والے تھے انہوں نے ان دونوں کے درمیان صلح کروائی۔ صلح کیا کروائی کہ دیکھو بھائی صحیح ہے، ابھی جو ہے وہ تم سر اس کو دے دو، یہ جناب حبیب کا سر پورے لشکر میں گھمائے گا تاکہ سارے لشکر والے گواہی دیں کہ اس نے بھی حبیب ابن مظاہر کو قتل کیا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کو اپنے سواری کی گردن سے باندھ دیا اور پورے لشکر میں گھمایا، اور پھر اس کے بعد آخر میں سر پہلے والے شخص کو دے دیا۔ اب یہ دونوں شخص جو لڑ رہے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کے اوپر، صرف اس وجہ سے کہ ابن زیاد سے انعام چاہیے۔ کتنا انعام دیا ہوگا ابن زیاد نے؟ یعنی ایک انگوٹھی کی قیمت کتنی ہوگی کہ جس کے لیے انگلی کاٹ دی جائے؟ وہ کپڑے یا وہ جامہ جو امام حسین علیہ السلام نے زیب تن کیا ہوا تھا، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کتنا مہنگا ہوگا جو کہ لوٹ لیا گیا۔ وہ گوشوارے جو کہ جناب سکینہ کے کان میں تھے، وہ کتنے مہنگے ہوں گے۔ لیکن جب انسان کے اوپر حب دنیا کی پٹی بن جائے، انسان کے دل میں گھر کر جائے حب دنیا، پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ شخص ہیں کہ من باع الباقی بالفانی، انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ اور اسی لشکر میں وہ افراد بھی موجود تھے کہ جنہوں نے من باع الفانی بالباقی، جنہوں نے فانی دنیا کو بیچ دیا آخرت کے عوض۔ مثال جناب حر کی مثال ہے۔ جناب حر آخر وقت تک ٹہل رہے ہیں اپنے خیمے میں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد بہانے سے نکلے ہیں اور امام حسین کے لشکر میں آ کر مل گئے۔ وہی حر جو کہ ایک طریقے سے سبب بنے امام حسین کو کربلا میں لانے کا، لیکن وہی جناب حر ہیں کہ جو سب سے پہلے شہادت جن کو نصیب ہو رہی ہے امام حسین کے لشکر میں۔ تو اور ایسی بہت سی مثالیں تاریخ میں ہمارے پاس ہمارے سامنے موجود ہیں کہ تھوڑی سی دنیا کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ ہم یہ چیزیں سنتے ہیں، اس پر گریہ بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جب بہت سی ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر ہم خیال نہیں رکھتے، اور جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو آخرت میں یعنی آخر میں پھر یہ بڑی کوتاہی ہم سے بھی سرزد ہو سکتی ہے جو ان لوگوں سے سرزد ہوئی۔ یزید کے لشکر میں جو افراد تھے، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بے نمازی تھے وہ لوگ، سب نماز پڑھتے تھے۔ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ تو روزہ بھی رکھتے تھے۔ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ وہ سب کے سب حج بھی کرتے تھے، سب نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، لیکن اس کے باوجود امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، عصر عاشور خطبہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں، جناب حمزہ میرے چچا ہیں، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔
سب کچھ سننے کے باوجود کیسے ممکن ہے کہ نواسہ رسول کو مثال کے طور پر کوئی شخص اس طریقے سے شہید کر دے؟ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، جسے کہنا چاہیے کہ انسان اپنے جو مرض ہے اس کے اوپر توجہ نہ دے۔ آپ کتنی اچھی غذا کیوں نہ کھائیں، لیکن اگر ایک مرض آپ کو لاحق ہو گیا ہے اور آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو اچھی غذا کھانے سے آپ کا وہ مرض ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو اس مرض کا بہرحال آپ کو علاج کرنا پڑے گا۔ تو یہ حب دنیا ہم جو گفتگو یہاں پر ابھی کر رہے ہیں، یا کل کے درس میں جس طریقے سے ہم نے گفتگو کی لالچ اور حسد کے حرص کے بارے میں، اسی طریقے سے اور مختلف گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں۔ ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم اور واجبات کو ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نمازیں سب کے سب ضائع ہو جائیں، یہ روزے سب کے سب کیا ہو جائیں؟ ضائع ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر امام سے پوچھا گیا کہ من اعظم الناس قدرا، لوگوں میں قدر کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے؟ بڑا آدمی کون ہے؟ ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے کہ بڑا آدمی کون ہے؟ پیسے والا، جس کے پاس شان و شوکت ہو مثال کے طور پر، وہ بڑا والا بڑا آدمی ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ من لا یر الدنیا لنفسہ قدرا، جو دنیا کو اپنے لیے کسی قدر و منزلت کے لائق نہ سمجھے۔ ممکن ہے؟ مشکل کام ہے یہ، پڑھنا آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ یا ابن آدم تطولت علیک بثلاث، میں نے 3 چیزوں کے ذریعے سے تجھ پر فضل کیا، کرم کیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سترت علیک ما لو یعلم بہ اہلک ما داروک، میں نے تیرے وہ گناہ چھپائے ہیں کہ اگر وہ گناہ دوسرے افراد تو چھوڑو، تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جائیں تو تیرے گھر والے تجھے پناہ نہ دیں، تیرے گھر والے تجھے اپنے گھر میں نہ رکھیں۔ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْكَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْرًا، اور میں نے تیرے رزق میں وسعت عطا کی، تجھے روزی عطا کی، اور پھر خود میں نے تجھ سے قرض مانگا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا مضاعفہ، کون ہے کہ جو خداوند کریم کو قرض دے؟ یعنی خداوند کریم کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ کون ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کرے؟ میں نے تجھے روزی دی اور پھر خود تجھ سے قرض مانگا، لیکن تو نے کوئی خیر آگے نہیں بھیجا، اپنا پیسہ میری راہ میں خرچ کرنے سے دریغ کیا۔ وَجَعَلْتُ لَكَ نَظْرَةً عِنْدَ مَوْتِكَ فِي ثُلُثِكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْرَكَ، یہاں تک کہ جب تیری موت کا وقت نزدیک آ گیا تو میں نے تجھے اختیار دیا کہ تو 1/3 مال کی وصیت کرے، یعنی جو بھی تیری جائیداد ہے، جو بھی تیری پراپرٹی ہے، جتنی بھی تیری میراث ہے، اس میں 1/3 مال کے مطابق وصیت کر جائے، یعنی کم از کم اگر پوری زندگی کچھ خرچ نہیں کیا تو یہ جو 1/3 مال ہے یہ وصیت کر کے جا کے کسی مدرسے میں دے دینا، مثال کے طور پر کسی مسجد میں دے دینا، کسی نیک کام میں خرچ ہو جائے، کسی یتیم بچوں کی پرورش ہو جائے، کسی بیوہ کو دے دینا۔ فلم تقدم خیرن، لیکن تو اس قدر، اسے کہنا چاہیے کہ بدبخت نکلا کہ تو نے اس وقت بھی خیر اپنے لیے آگے نہیں بھیجا، یعنی اس وقت بھی وصیت نہیں کی۔ جناب جابر کو وصیت کرتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا جابر اغتنم من اہل زمانے کا خمسن، اے جابر اپنے زمانے سے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان حضرت لم تعرف، اگر کہیں پر حاضر ہو تو تمہیں پہچانا نہ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں، یعنی میں جس جگہ پہ بھی جاؤں وہاں پر کیا ہو، لوگ بڑھ کر آئیں میرے پاس، میرے سامنے سلام کریں، آغا صاحب کی آوازیں لگاتے ہوئے میرے پیچھے آئیں۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں حاضر ہو اور تم پہچانے نہ جاؤ، اس کو غنیمت شمار کرو، یعنی بہت اچھی چیز ہے کہ اگر تم کسی محفل میں حاضر ہو تمہیں پہچانا نہ جائے۔ وَإِنْ غِبْتَ لَمْ تُفْتَقَدْ، اور اگر کسی محفل سے غائب ہو تو لوگ تمہیں ڈھونڈے نہ، ارے آغا صاحب کہاں چلے گئے،
یہ ہر ایک کی خواہش ہے ہم میں سے کہ ہم لوگوں میں ایسے ہوں کہ اگر ہم حاضر ہوں تو لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں، اور اگر ہم چلے جائیں تو لوگ ہمارا پوچھیں کہ کہاں چلے گئے۔ امام فرماتے ہیں کہ اسے غنیمت شمار کرو۔ وَإِن شَهِدْتَ لَمْ تُشَاوَرْ، اور اگر کسی محفل میں حاضر ہو تو لوگ تم سے مشورہ نہ کریں۔ آج وہ ہم کیا کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سے تو پوچھا نہیں، اچھا بیٹی کا رشتہ کر دیا، اچھا ہم سے تو نہیں پوچھا انہوں نے، بیٹے کا رشتہ کر دیا، ہاں کر دیا ہوگا لیکن ہم سے تو نہیں پوچھا انہوں نے، یعنی ہم اس کو کیا کرتے ہیں، مائنڈ کر جاتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ یہ ہو کہ تم کسی جگہ پر حاضر ہو، تم سے مشورہ نہ کیا جائے، غنیمت شمار کرو۔ وَإِن قُلْتَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُكَ، اور اگر کوئی بات کہو تو تمہاری بات کو لوگ قبول نہ کریں تو کہا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غنیمت شمار کرو۔ وَإِن خَطَبْتَ لَمْ تُزَوَّجْ، یہاں تک کہ اگر شادی کے لیے رشتہ دو تو لوگ تمہیں کیا کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، سوری، تب بھی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کرو، غنیمت شمار کرو۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وَأُوصِيكَ بِخَمْسٍ، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ جناب جابر سے فرمایا امام نے، جابر بن یزید جوفی امام محمد باقر کے انتہائی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام کے انتہائی معتبر صحابی، فرمایا کہ 5 چیزوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ ان ظلمت فلا تظلم، اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ وَإِن خَانُوكَ فَلَا تَخُن، اگر تمہارے ساتھ خیانت کی جائے تو تم کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، اور اگر تمہاری تکذیب کی جائے تو تمہیں غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں جھٹلایا جائے مثال کے طور پر تو تمہیں غصے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اور اگر تمہاری مدح اور ستائش کی جائے، تمہاری تعریف کی جائے تو تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَحْزَنْ، اور اگر تمہاری مذمت کی جائے تو تم غم نہ کھاؤ کہ لوگ تمہاری مذمت کر رہے ہیں۔ وَفَكِّرْ فِي مَا قِيلَ فِيكَ، بلکہ مذمت جب تمہاری کی جا رہی ہو تو غم کھانے کے بدلے جو باتیں تمہارے بارے میں کہی جا رہی ہیں اس کے بارے میں سوچو۔ فَإِنْ عَرَفْتَ مِن نَفْسِكَ مَا قِيلَ فِيكَ فَسُقُوطُكَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ غَضَبِكَ مِنَ الْحَقِّ اعظم علیک مصیبۃ مما خفت من سقوطک من اعین الناس، جو باتیں تمہارے بارے میں کہی جا رہی ہیں ان کے بارے میں سوچو، اگر وہ باتیں تم میں پائی جاتی ہیں، یعنی جو بری باتیں، جو برائیاں تمہارے بارے میں کہی جا رہی ہیں، اگر وہ باتیں تم میں پائی جاتی ہیں تو بس اللہ کی نظروں سے گر جانا یہ زیادہ مصیبت ہے لوگوں کی نظروں سے جانے سے، کیونکہ وہ برائیاں تم دیکھ رہے ہو کہ تم میں پائی جاتی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی بہت غیبت کرتا ہے اور تم نے دیکھا کہ ہاں میں واقعاً غیبت کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ مذاق کرتا ہے، لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، اگر واقعاً یہ بات تم میں پائی جاتی ہے تو واقعاً تم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو، تو لوگوں کی نگاہ میں گر جانے سے کہیں زیادہ بڑھ کر مصیبت کیا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں گر جائے۔ تو تم جو خوف کھا رہے ہو، تم جو غصے میں آ رہے ہو کہ کس طریقے سے لوگ میری بےزتی کر رہے ہیں یا میرا احترام نہیں کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر تمہیں خوف کھانا چاہیے کہ تم اللہ کی نگاہ میں گر رہے ہو۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى خِلَافِ مَا قِيلَ فِيكَ فَثَوَابٌ اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَن تُتْعَبْ بَدَنُكَ، اور اگر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں تم میں نہیں پائی جاتی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بہت غیبت کرنے والا ہے، یہ شخص مثال کے طور پر گانے سننے والا ہے، یہ شخص مثال کے طور پر فلاں گناہ انجام دینے والا ہے، اگر یہ بات تم میں نہیں پائی جاتی تو یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو تم نے کما لیا اپنے بدن کو زحمت میں ڈالے بغیر، یعنی تم نے کوئی کام نہیں کیا اور تمہارے نامہ اعمال میں کیا لکھی جا رہی ہے، نیکی، یعنی لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ چیز جو تم میں نہیں پائی جاتی اور تم خود بھی جانتے ہو کہ یہ بات تم میں نہیں پائی جاتی، تو پھر غصے میں آنے کی ضرورت ہے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے تمہیں وہ نیکی عطا کی ہے جس نیکی کے لیے تم نے اپنے بدن کو نہیں تھکایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ وَقَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ۔ امام شاہد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک ہمارے چاہنے والے، اس وقت تک ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے کہ اگر
ایک شہر والے جمع ہو جائیں، سارے کے سارے شہر والے، سارے کے سارے کراچی والے جمع ہو جائیں اور کہیں کہ یہ شخص بہت ہی برا آدمی ہے، یہ شخص کیا ہے؟ بہت برا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تمہیں برا نہ لگے، پورے شہر والے کہیں کہ یہ برا آدمی ہے، ان کا یہ کہنا تمہیں برا نہ لگے۔ وَلَوْ قَالُوا أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرُّكَ ذَلِكَ، اور اگر وہ یہ کہیں، یعنی تمام کے تمام کراچی والے کہیں کہ یہ مولانا صاحب ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں، لم یسرک ذلک، یہ بات تمہیں خوش نہ کرے، ولیکن اعرض نفسک علی کتاب اللہ، بلکہ تم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے پرکھو، اگر تمہارا کردار کتاب خدا سے ملتا ہے تو خوش ہو جاؤ، اگر تمہارا کردار کتاب خدا سے نہیں ملتا تو پھر غمزدہ ہو جاؤ۔ یعنی معیار کس کو دو؟ لوگوں کو معیار قرار نہ دو کہ لوگ کس کو اچھا قرار دیتے ہیں، لوگ کس کو فیمس قرار دیتے ہیں، لوگوں کے ویوز کیا ہیں اس شخص کے بارے میں، لوگوں کے کہنے کو معیار قرار نہ دو، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کو، جیسے انسان فیس بک پہ فیک آئی ڈی سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے یا نہیں؟ کہ یہ پتہ نہیں مثال کے طور پر لڑکا بن کے بات کر رہا ہے، لڑکی ہے، لڑکی بن کے بات کر رہا ہے، لڑکا ہے کیا نہیں ہے، فیک آئی ڈی سے انسان ڈرتا ہے۔ انسان کو اپنی خود کی فیک آئی ڈی نہیں بنانی چاہیے، انسان بسا اوقات خود اپنی فیک آئی ڈی بناتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان اپنی حقیقت کو چھوڑ کر کچھ ایسی چیزوں کو اپنی آئی ڈی بنا لیتا ہے، آئیڈینٹی بنا لیتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حالانکہ وہ اس کی حقیقت سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہیں۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، لوگوں کے کہنے کو معیار قرار نہ دو، بلکہ معیار کس کو قرار دو؟ کتاب خدا کو۔ اپنے کردار کو کتاب خدا سے پرکھو، اگر کتاب خدا کے مطابق ہے تو لوگوں کو کہتے ہیں تو کہنے دو، اگر مخالف ہے تو پھر ڈرنے کی بات ہے۔ فَإِن كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ رَاغِبًا فِي تَرْغِيبِهِ خَائِفًا مِنْ تَخْفِيفِهِ فَأَثْبِتْ وَأَبْشِرْ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، بس اگر تمہارا کردار کتاب خدا کے مطابق ہے، جس چیز سے پروردگار عالم نے، جس چیز سے قرآن مجید میں زہد اختیار کرنے کو کہا ہے تم اس چیز سے زہد اختیار کرتے ہو، قرآن مجید نے جس چیز میں رغبت حاصل کرنے کو کہا ہے تم اس میں رغبت حاصل کرتے ہو، قرآن مجید نے جس چیز سے ڈرایا ہے تم اس چیز سے ڈرتے ہو، تو فَأَثْبِتْ، پس ثابت قدم رہو، وَأَبْشِرْ، اور تمہیں بشارت ہو، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، تمہیں وہ چیز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جو تمہارے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یعنی پوری دنیا والے بھی اگر کہیں کہ تم بہت برے آدمی ہو لیکن تمہارا کردار قرآن سے مطابقت رکھتا ہے تو لوگوں کا کہنا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَإِن كُنْتَ مُبَايِّنًا لِلْقُرْآنِ فَمَا الَّذِي يَضُرُّكَ مِن نَفْسِكَ، اور اگر تم قرآن کے مخالف ہو تو بس تمہارے نفس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے؟ یعنی لوگوں کی باتیں کو چھوڑ دو، خود تمہارا نفس تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ ان المؤمن معنی بمجاہدت نفسہ، مومن کیا ہے؟ مومن کو مشغول کیے رکھتی ہے کیا چیز؟ خود اس کا اپنا نفس، خود اس کا نفس کا جہاد۔ مومن خود اپنے اندر مشغول رہتا ہے، وہ اپنے آپ سے باہر نکلے گا تو دوسروں کے بارے میں سوچے گا کہ کس نے کیا کھایا، کس نے کیا پہنا، کس نے کیا کہا، یہ کب سوچے گا؟ جب انسان اپنے آپ سے باہر نکلے گا۔ اگر میں خود اپنے آپ میں مشغول ہوں، اپنی اصلاح میں مشغول ہوں، تو مجھے اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے کہ میں دوسروں کو دیکھوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مومن اپنے نفس سے جہاد میں مصروف ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات مومن کا نفس یا ہوائے نفس اس پر غالب آ جاتی ہیں، تو پھر خداوند کریم اس کو متنبہ کرتا ہے۔ جی دیکھیں یہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا خود کا نفس اگر آپ کو نصیحت کرنے والا نہیں ہے تو کوئی دوسرا کتنی بڑی نصیحت کیوں نہ کرے آپ سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے۔ یعنی اگر میں خود اچھا نہیں بننا چاہتا ہوں تو کوئی دوسرا مجھے اچھا نہیں بنا سکتا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ خود اچھا بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم صحیح، ہم اچھا بننا چاہتے ہیں۔ کہا صحیح ہے، اگر اچھا بننا چاہتے ہو
تو سمپل سا طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کو ویسے گزارو کہ جیسے قرآن چاہتا ہے، جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں، جیسے ائمہ اہل بیت چاہتے ہیں۔ جب اس راستے پہ چلو گے تو خود بخود تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا غلط راستے پہ جا رہا ہوں، یعنی جو میری زندگی کی روٹین ہے۔ اس لیے کہا کہ انسان ہر روز اپنا محاسبہ کرے۔ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے۔ محاسبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آج کا جو میں نے دن گزارا ہے یہ کیسا گزارا، صبح اٹھ کر کیا کیا، دوپہر میں کیا کیا، یعنی اپنا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کرنے سے اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو آج کا دن ہے کہ آئے یہ اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے یا اللہ کی معصیت میں گزرا ہے، دو میں سے ایک بات ہوگی۔ اگر اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں توفیق دی کہ تم نے آج کا دن اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے، چاہے لوگ اعتراض بھی کریں۔ اگر تم خود جانتے ہو کہ نہیں میں نے یہ کام صحیح کیا ہے، ہاں، لوگوں کے اعتراض کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح اعتراض کر رہے ہیں، تنقید انسان کو سننی چاہیے۔ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں کی باتیں سنو، لیکن لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر وہ تم میں پائی جاتی ہیں تو یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ جو باتیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ تم میں پائی جاتی ہیں، اور اگر وہ باتیں تم میں نہیں پائی جاتی تو ان کو کہنے دو، ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو من لم یحاسب کل یوم، ہر روز اپنا محاسبہ کرو، ہر روز سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو۔ اگر اس دن کو اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر اللہ کی معصیت میں گزارا ہے تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اطاعت میں گزارا ہے، خیر میں گزارا ہے تو اللہ سے خیر طلب کرو۔ محاسبہ بہت ضروری ہے۔ جو آپ نے کہا نا کہ ہم کیا کریں کہ ہم یہ ان تمام نصیحتوں پر عمل کریں، تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان اپنا محاسبہ نہ کرے، خود اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھے۔ ایک وہ زندگی ہے جو انسان لاوالی زندگی گزار رہا ہے، یعنی ایک حیوان والی زندگی ہے۔ حیوان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد اپنی خواہشات میں مشغول ہو جاتا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، پھر کیسے اس کھانے کو باہر نکالنا ہے مثال کے طور پر، پھر اگر نیند آ رہی ہے تو کہاں پر سو جانا ہے۔ یہی ایک حیوان کی زندگی، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اگر ہمارا بھی مقصد یہ ہو کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے، کھانا بنانا ہے، کھانا کھانا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر دوبارہ اٹھنا ہے، پھر کھانا بنانا ہے، کھانا پکانا ہے اور سو جانا ہے، تو یعنی مجھ میں اور ایک حیوان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ میں پکا کے کھاتا ہوں، وہ کچا کھاتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی فرق ہے؟ اس سے زیادہ کوئی اور فرق نہیں ہے۔ نہیں، اگر ایک ہدف کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں ٹول ہیں۔ صحیح ہے، مجھے کھانا کھانا ہے تاکہ میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کی عبادت کروں، مجھے ایک سلیقے سے رہنا ہے تاکہ میری زندگی سلیقے سے گزرے۔ یہ چیزیں ہدف نہیں ہیں۔ حیوان کی زندگی اور میری زندگی میں بنیادی فرق کیا ہے کہ حیوان کا ہدف ہی یہی ہے، یعنی صبح اٹھ کے اس کا پہلا کام کیا ہے؟ شکار تلاش کرو، کھانا تلاش کرو، یعنی ہدف ہے اس کی زندگی کا۔ یہ نہیں کرے گا تو کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مر جائے گا، مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا۔ جبکہ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ ہم مر جائے کہ ختم نہیں ہو رہے ہو، مرنے کے بعد تو اصل زندگی کیا ہو رہی ہے؟ شروع ہو رہی ہے۔ تو اگر اپنے ہدف اور مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ خداوند کریم کی توفیق اس کے شامل حال رہے گی۔ اور خداوند کریم نے کہا کہ جو شخص بھی ہماری راہ میں قدم اٹھاتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کیا کرتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس راہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ جس زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، رتی بھر میں گناہ نہ کر سکوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کیا ہے؟ معصوم نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً سے متوجہ ہونا اور فوراً سے استغفار کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ جیسے کہ خود یہاں پر امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اپنے نفس میں مشغول رہتا ہے، بسا اوقات اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر خداوند کریم ایک اشارہ دیتا ہے، یعنی اشارہ دیتا ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ مصیبت کا آنا ایک طریقے سے خداوند کریم کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے تاکہ انسان کیا کرے؟ متوجہ ہو پروردگار عالم کی طرف۔ جو متقی شخص ہوتا ہے وہ اس تنبیہ سے فوراً سے بیدار ہو جاتا ہے اور فوراً سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ جیسے خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب ان سے شیطان کا ایک گروہ مس ہوتا ہے، یعنی جب شیطان ان کو کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، تذکروا، فوراً سے کیا ہو جاتے ہیں؟ متذکر ہو جاتے ہیں۔
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور فوراً سے ان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کھل جاتی ہیں، یعنی وہ گناہ میں بہہ نہیں چلے جاتے بلکہ اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو گئے، فوراً سے استغفار کرتے ہیں۔ میرے خیال سے آج کے لیے یہاں تک کافی ہے، اگر کوئی سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ورنہ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔